داتا علی حجویری، آپ کا جب عرس مبارک آتا ہے تو میرے عزیزوں اولیاء کے جو عرس ہوتے ہیں، جو اولیاء حق ہیں، جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو گزارا، اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اپنے آپ کو اللہ کی بقا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مشغول کر دیا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اور کر کے چلے گئے۔ اب بعد والوں کو بھی چاہیے کہ شکرانے کے طور پہ ان کا ذکر کر کے ان کا شکر ادا کریں، اور اپنے ختمات شریفہ کے اندر ان کا نام لے کے ان کو اصحال ثواب کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جو بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرے، مسلمان کو بھی چاہیے کہ بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، آپ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا قد ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، آپ صاحب کرامت ولی ہیں۔ آپ وہ ولی ہیں جنہوں نے کرامت ظاہر کی ہے، لیکن اس کے باوجود کرامت ظاہر ہونا آپ کی شان نہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ دین کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ قادر الکلام ہیں، آپ کا دیوان موجود ہے، آپ نے مناظرے لڑے ہیں اسلام کے لیے۔ یہ بہت بڑا ایک رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جو بندہ میرے عزیزوں احسان فراموشی کرتا ہے، نیکی کے بدلے نیکی نہیں دیتا، جو احسان فراموشی کرتا ہے وہ ایک دن نوبت یہ آ جاتی ہے کہ وہ معاذ اللہ خدا فراموشی بھی کر دیتا ہے۔ جو کسی کے احسان کی قدر نہیں کرتا، پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کی قدر بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کرتا وہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے ذکر سے، ان کی باتوں سے، ان کے عمل سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی باتوں کو یاد کریں، تازہ کریں، زندہ کریں، اور ان کی باتوں سے فیض حاصل کریں، ان کی عمل سے فیض حاصل کریں۔ شانیں سنانا، تعریفیں کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات اس طرح کی جائے کہ جس سانچے کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو ڈالا تھا، اسی سانچے کے اندر ہم بھی اپنی زندگی کو ڈالیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں تھوڑی ساری جگہ پا لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ افغانستان کے شہر غزنی، اس کا علاقہ ہے حجویر، وہاں آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا شہر غزنی، غزنی شہر کا علاقہ محلہ حجویر، اور اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ نسبتاً آپ کے علاقے کے نام کی وجہ سے حجویری لگتا ہے۔ ابتدائی زندگی آپ نے حجویر میں گزاری۔ آپ کا جو خاندانی تعلق ہے، سلسلہ نسب ہے، وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، خاندانی آپ سید بھی ہیں۔ آپ نے اپنے علاقے میں مروجہ علوم جتنے بھی تھے وہ سارے حاصل کیے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک علم، جگہ جگہ سے جا کر تعلیم حاصل کی، اور یگانہ روزگار کے اندر اب بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ غزنی شہر کے بہت بڑے عالم تھے آپ، اور یہ غزنی شہر وہی ہے کہ جہاں کا سلطان محمود غزنوی ہوا کرتا تھا، اور سلطان محمود غزنوی کے اندر اس کے دربار میں کئی دہریوں کے ساتھ آپ نے مناظرہ بھی لڑا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف اپنے ذہن پر بات کرتا ہے، اپنی سوچ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ نے 20-21 سال کی عمر میں مناظرے لڑے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں کھڑے ہو کے کئی دہریوں سے، اور انہیں حق کی پہچان دی اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ آپ مصنف بھی تھے، قادر الکلام بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے آپ۔ ہمارے ہاں جو پہلے ایک معمول تھا پہلے زمانے میں کہ جب کوئی عالم ظاہری علم پہ عبور حاصل کر لیتا، ظاہری علم حاصل کر لیتا اور اس کی سطح اور گہرائی تک جب پہنچ جاتا تو وہ عالم خود پیر نہیں بن جاتا، بلکہ وہ کسی صوفی کی دربار میں جا کے حاضری دینا شروع کر دیتا، کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی فقیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اپنے علم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
آپ افغانستان میں تھے اور آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ملک شام کے تھے۔ داتا صاحب نے غزنی سے سفر کیا، ملک شام گئے، حالانکہ آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ گئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت لی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت لے کے ان سے روحانیت سیکھی ہے، طریقت کا سفر طے کیا ہے۔ پھر آپ وہاں گئے ملک شام میں، جا کر وہاں بیعت کی، پھر مرشدوں کی خدمت میں لگ گئے، ڈیوٹی میں لگ گئے، بڑی دیر آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے، تابع داری میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ ان باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کا قد بہت ہے، شاید ان کو اوپر سے چیزیں نازل ہوئی ہیں، لیکن میرے عزیز یہ بھی تو دیکھیں نا کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کتنی کی ہے، دن رات وہ جاگے ہیں، صبح شامیں انہوں نے قربان کی ہیں، سردی گرمی بارشیں انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے، بڑا سفر کیا ہے، بڑے کٹھن مراحل سے گزرے ہیں، تو تب جا کے اللہ نے رنگ لگائے ہیں۔ ہر کوئی بنی میں بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن بنی پہ بیٹھنے سے قدر نہیں ہوتی جو چیز آپ کو ملی ہوئی ہوتی۔ تو داتا صاحب بہت بڑے عالم تھے، لیکن عالم ہونے کے باوجود، علم پر مہارت ہونے کے باوجود آپ پھر بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فیض وہاں پر لکھا ہوا تھا، کتنے ملک چھوڑ کے درمیان میں وہاں پر گئے۔ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب کی آج بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا قد ہے، بڑا وقار ہے، بڑا ذکر ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو داتا صاحب کے پیر ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کتنا قد ہوگا، کتنی شان ہوگی، کتنا رتبہ ہوگا جو داتا علی اجمیری کے پیر ہیں۔ کچھ عرصہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، بڑی ڈیوٹی دی آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھے، کچھ اور بھی درویش تھے، ہم سفر کر رہے تھے، سفر کے لیے جا رہے تھے، مرشد آگے آگے چل رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو بارش کی وجہ سے چونکہ راستے کچے ہوا کرتے تھے، تو جو مٹی تھی یہ گیلی ہو چکی تھی، کیچڑ بن چکا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں باقی درویشوں کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا، مرشد آگے چل رہے تھے، تو ہمارے پیروں کے ساتھ کیچڑ لگ گیا، بارش کے ساتھ کپڑے بھی گیلے ہونا شروع ہو گئے، پیروں کے ساتھ کیچڑ بھی لگا، اور کیچڑ کی وجہ سے پاؤں اور جوتے خراب ہونے شروع ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، ہم چلتے رہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد کے اوپر کوئی بارش کا اثر بھی نہیں ہو رہا اور ان کے پاؤں بھی کیچڑ سے گندے نہیں ہو رہے، تو پھر میں ٹھہرا، میں رکا، میں نے تجسس کیا، میں نے پوچھا مرشد کریم ہماری طرف بھی توجہ فرمائے۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پوچھا کیا ہوا علی اجمیری؟ تو آپ نے عرض کی کہ مرشد ہمارا حال دیکھیں، ہمارے پاؤں بھی گندے ہو چکے ہیں کیچڑ کی وجہ سے، کپڑوں پہ بارش بھی گر رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو اس سے بالکل برعکس معاملہ ہو رہا ہے، آپ کے بارش کی وجہ سے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، کیچڑ کی وجہ سے پاؤں بھی گندے نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ حیران ہوں، اور حیران ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا؟ تو حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو فقیر اللہ کی خاطر دنیا کی آزائشوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جو فقیر اللہ کی خاطر دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے اور دنیا سے منہ موڑ کے اپنا دل اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو علی حجویری پھر اس فقیر کے اللہ پیر گندے نہیں ہونے دیتا، اس فقیر کے اللہ پیر گندے نہیں ہونے دیتا۔ پھر آپ نے وہیں پر دو باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا علی حجویری دو باتوں کو میں نے دل سے نکال دیا۔ پوچھا کون کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک میں نے وہم کو دل سے نکال دیا ہے، اور دوسرا لالچ کو دل سے نکال دیا۔ وہم کا مطلب یہ کہ یوں سوچنا کہ اگر اس طرح ہو گیا تو کیا ہوگا، اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود سوچیں گے تو آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کمزور ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سوچیں کہ جو میرا اللہ کرے گا بہتر کرے گا، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اگر آپ کا توکل اللہ پہ مضبوط ہے تو پھر اللہ آپ کو کبھی کہیں پہ گرنے نہیں دے گا۔ اور دوسرا، دنیا کی لالچ سے اپنے دل کو پاک کر لو۔ جب آپ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ دو باتیں آپ نے وہاں پر ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ایک وہم کو دل سے نکال دو اور دوسرا لالچ کو، یہ دو چیزیں دل سے نکال دو۔ داتا صاحب نے یہ بات بھی کشف المحجوب میں لکھی ہے
کہ جب میرے مرشدوں کا وصال ہونے کو قریب تھا، میرے مرشد کے وصال کا وقت تھا، تو ان کا سر میری گود میں تھا. تو مجھے انہوں نے فرمایا علی حجویری میں تمہیں ایک وہ بات نہ سکھاؤں جو ساری زندگی میں نے سیکھی. تو آپ نے عرض کی جی حضور ضرور سکھائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا علی حجویری حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں، حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں، کبھی بھی اللہ کا شکوہ نہ کریں. حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں. آپ فرمانے لگے کیونکہ وہ جو حالات پیدا کرنے والا ہے اس کا راز بڑا ہے حالات پیدا کرنے میں، لیکن ہمارے دماغ کی سوچ چھوٹی. ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ تو نے کیا کیا، کیوں کیا، میرے ساتھ کیوں کیا، ایسے نہ ہوتا، ویسے نہ ہوتا. آپ فرماتے ہیں علی حجویری انسان کی عقل چھوٹی ہے، اس کا راز بڑا ہے. کبھی بھی ایسے نہ کرنا کہ راز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور تم راز کی آگاہی کو نہ سمجھ سکو اور شکوہ کر بیٹھو. شکوہ نہیں کرنا. راز سمجھ میں نہ آئے تو خاموش ہو جانا، صبر کر لینا. کیوں؟ ایک ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے نا، وہ آپ جتنی بار بتائیں گے اتنی بار بڑھ جائے گی. پریشانی بتانے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر پریشانی پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ علی حجویری شکوہ نہیں کرنا. کبھی بھی زندگی میں حالات جیسے بھی اختیار ہو جائیں، جیسا بھی رخ اپنا لیں حالات، زندگی کے کسی بھی موڑ میں کیا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا. کتنا خوبصورت وظیفہ دیا آپ کے مرشدوں نے آپ کو. اور یہ وظیفہ بھی صرف اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے بندے کو، اور بندے کو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق خوبصورت کر دیتا ہے کہ یار وہ میرا اللہ ہے، میں اس سے شکوہ کیوں کروں، وہ مجھ سے میرے بارے میں بہتر سوچتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، میں اس سے شکوہ کیوں. آپ کے مرشدوں نے بڑا خوبصورت وظیفہ دیا. فرمایا کہ علی حجویری حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں کبھی بھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. تو میرے عزیزو، پھر اس وقت آپ کے مرشدوں نے آپ سے کہا کہ علی حجویری لاہور چلے جاؤ، لاہور آپ کا انتظار کر. تو داتا صاحب چونکہ کافی دیر اپنے مرشدوں کی خدمت میں رہے ہیں، خادم بن کے وقت گزارا، شیخ بن کے وقت نہیں گزارا. آپ بہت بڑے عالم تھے غزنی شہر کے، لیکن اس کے باوجود آپ تابع دار بن کے رہے. کیوں؟ جب کچھ حاصل کرنا ہو نا تو پھر جھکنا پڑتا ہے. اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے اور عاجزی انسان میں ہوتی ہے. اور طریقت کے سفر کے اندر ہے ہی صرف عاجزی، ہے ہی صبر، تبھی جا کر استقامت ملتی ہے. تو آپ کے مرشدوں نے آپ سے کہا کہ علی حجویری آپ ایسا کریں لاہور چلے جائیں. تو داتا صاحب نے کہا کہ جہاں تک مجھے خبر ہے میرے پیر بھائی ہیں، آپ کے مرید ہیں میرا حسین زنجانی، وہ وہاں پر ہیں، انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے آپ کے حکم سے. تو حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری وہاں پر ڈیوٹی کیا ہوگی، میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں وہاں جا کر کیا کروں. تو آپ کے مرشدوں نے فرمایا کہ علی حجویری ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہم نے وہ تم تک پہنچا دیا. لاہور آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ لاہور چلے جائیں. داتا صاحب نے اپنی مرشد کی بات کو پلے باندھا، حکم کی تعمیل کی، حکم کی تکمیل کرنے کے لیے آپ نکل پڑے. راستے میں آپ کو ایک قافلہ ملا، واقعہ لمبا ہے. آپ لاہور تک پہنچ گئے. لاہور چونکہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو جانتے ہیں کہ لاہور کے پہلے 4-5 دروازے ہوا کرتے تھے، جیسے دلی گیٹ ہے، اس طرح گیٹ ہوا کرتے جن کے اندر سے لاہور میں داخل ہوا جاتا تھا، اور رات ہوتے ہی یہ دروازے بند ہو جاتے تھے. داتا صاحب جب پہنچے لاہور میں تو لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور یہ پہرے دار بھی تھے، دروازے بھی تھے، دیواریں بھی تھیں. اس وقت حملے ہوتے تھے اور کوئی بھی جنگجو قافلہ آگے یا کوئی بھی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے، تو اس وجہ سے نا انہوں نے
دیواریں بھی بنائی ہوئی تھی اور دروازے بھی لگائے ہوئے تھے. تو بڑے بڑے دروازے آج بھی موجود ہیں, وہ بڑی بڑی دیواریں آج بھی موجود ہیں. تو داتا صاحب پہنچے, آگے دروازہ بند تھا. داتا صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ دروازہ کھولو, ہم نے اندر آنا ہے. تو پہرے دار نے جھڑک دیا, کہا کہ نہیں, آپ اندر نہیں آ سکتے, اب دروازے بند ہو چکے ہیں, صبح سورج طلوع ہونے کے بعد دروازے کھلیں گے اور اس وقت آپ اپنے قافلے کے ساتھ اندر آ جائیں گے. میرا ایمان یہ ہے کہ آپ حیدر کرار کی اولاد میں سے ہیں. اگر آپ اپنے پیر کی ٹھوکر مارتے تو دروازہ کھل جاتا, لیکن آپ نے عاجزی اختیار کی. آپ نے کہا کہ آپ کا ایک معمول ہے, آپ نے دروازے بند کر دیے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے مصلی بچھایا, وہیں باہر بیٹھ گئے, عبادت کرتے رہے, نماز ادا کی, عبادت کی, نوافل ادا کیے, رات کو ذکر اذکار کرتے رہے, اور مرشد نے جو وظیفے بتائے تھے وہ وظیفے کرتے رہے. اب پہرے دار کو نہیں پتا تھا کہ میں نے جس شخص کو اندر نہیں آنے دیا, جس شخص کو لاہور میں نے داخل نہیں ہونے دیا, کل کو اسی شخص کے نام سے لاہور جانا جائے گا. پہرے دار کو نہیں معلوم تھا کہ آج جن کو میں اندر نہیں آنے دے رہا, کل انہی کے نام سے داتا کی نگری والا لاہور مشہور ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں, آپ نے صبر کیا, آپ بیٹھے رہے, عبادت کی. اور صوفیاء کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, اور صبر سے فیض حاصل کرتے ہیں, صبر سے کیفیت کے اندر روحانی طبیعت میں مزید اضافہ کرتے ہیں. صبح ہوئی, آپ اپنے قافلے کے ساتھ اندر داخل ہوئے, دروازہ کھلا. آپ لاہور کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ ایک جنازہ آ رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے کہ اتنا ہجوم ہے اور لوگ بھی رو رہے ہیں, یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے, وہ وصال فرما چکے. تو آپ کو فوراً سے اپنے مرشد کی بات یاد آ گئی کہ میرے مرشدوں نے مجھے کہا تھا کہ علی حجویری لاہور چلے جاؤ, لاہور آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی تو وہاں پر موجود ہیں, میری وہاں پر کیا ڈیوٹی ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ خدا کی طرف سے حکمت عملی تھی, ان کا وقت آخر آ چکا تھا اور اس سے پہلے میں لاہور میں داخل ہو چکا تھا. آپ وہاں پر رکے, آپ نے ڈیرا لگایا, پہلے ایک جگہ پہ آپ بیٹھے جہاں پر آپ کا دربار ہے, یہ اونچی جگہ ہوا کرتی تھی. آپ وہاں بیٹھے, ایک ٹیلے پہ ڈیرا لگایا, پھر آہستہ آہستہ سے آپ نے مسجد بنائی. اولیاء جہاں بھی ڈیرا لگاتے ہیں سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مسجد بنانا. داتا صاحب نے مسجد بنائی. داتا صاحب نے بہت سارے کافروں کو مسلمان کیا, کرامتیں ظاہر کی, بڑے بڑے واقعات ہیں, حالات و واقعات ہیں, بڑی چیزیں آپ کتابیں اٹھائیں آپ کو ملیں گی. بت پرستوں کو, آتش پرستوں کو, آسمان کی, سورج کی, چاند کی, بتوں کی پوجا کرنے والوں کو داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا. داتا صاحب چونکہ عالم بھی تھے, آپ کلمہ بھی پڑھاتے تھے, لیکن ساتھ طریقت اور روحانیت کا سفر بھی کراتے تھے. اور جو بندہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا وہ صرف مسلمان نہیں ہوتا تھا, اس وقت حلقہ اسلام کا دائرہ بڑھ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے پیر کے چھانٹے ہوئے مرید تھے اور آپ نے فیض حاصل کیا تھا اور آ کر ڈیرا لگایا تھا. تو یہ بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو کلمہ پڑھتا آپ اس کو کلمہ پڑھا کے دین بھی سکھاتے, طریقت اور روحانیت کا سفر بھی کراتے, تو جو مسلمان ہوتا وہ صرف مسلمان نہ ہوتا بلکہ وہ عاشق رسول بن جاتا. جب کافروں نے دیکھا کہ داتا صاحب کا حلقہ اسلام کا دائرہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, تو پھر بڑی آزمائشیں آپ کے اوپر آئی, بڑی تکلیفیں آپ کو دی گئیں, بڑی رکاوٹیں ڈالی گئیں, بڑی اذیتیں دی گئیں. لیکن آپ نے ہر چیز کا توڑ کیا. کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے. کام بھی اللہ کا ہو رہا تھا اور مدد بھی اللہ کی تھی. ہم داتا صاحب کی جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اس سے ہم فیض حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں, اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ داتا صاحب نے کس طرح کی زندگی گزاری, تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح کا رتبہ عطا فرمایا. ہم بھی اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں, وہ بھی تو انسان تھے نا, انہوں نے محنت کی, مشقت کی, پھل پایا, ہم بھی بہت پھل پا سکتے ہیں, اپنی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں. ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے. داتا صاحب کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ داتا صاحب میں نے سنا ہے بہت بڑے عالم ہیں, مجھے بتائیں ایسا کوئی وظیفہ جو
عمل ایک ہو اور کام 3 کرے۔ پوچھا کون سا؟ کہا کہ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں، میری طرف آنے والی جو بلائیں ہیں وہ بھی ٹل جائیں، جو مصیبتیں میری طرف آنی ہیں وہ بھی ٹل جائیں، اور مجھے اللہ کا قرب بھی مل جائے۔ یہ 3 عمل ایک بات میں ہوں، ایک وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کروں تاکہ یہ تینوں چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جوان تو صدقہ دیا کر، صدقے سے تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے، صدقے سے آنے والی مصیبتیں بلائیں بھی ٹل جائیں گی اور اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ اس جوان نے کہا کہ صدقہ کون سا دوں؟ پیسوں کا صدقہ دوں، جانور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کروں، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کے لیے دعا کرنا صدقہ ہے، کسی کے لیے کوئی وسیلہ بننا صدقہ ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں جان چکے تھے، اس کی طبیعت چونکہ تھوڑی درست تھی، حالات سے وہ تنگ تھا اور اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم معاف کرنے والا صدقہ اختیار کر، تو لوگوں کو معاف کیا کر جو کہ وہ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف کرے گا، تو لوگوں کے گناہ معاف کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، تو لوگوں کو اپنے قرب میں جگہ دے، اللہ تجھے اپنے قرب میں ناز میں جگہ عطا فرمائے، تو پروان کی سیڑھی چڑھ جائے گا، تو لوگوں کو معاف کیا کر۔ بڑا خوبصورت وظیفہ آپ نے دیا۔ ہماری انا پہ ضرب لگتی ہے جب کوئی ہمیں اذیت پہنچائے، بڑی ضرب لگتی ہے، اور یقین کریں صوفیاء کہتے ہیں کہ جب انا پہ ضرب لگے تو پھر ہی انسان کے صبر کا پتہ چلتا ہے۔ جب اس کی عزت پہ حملہ ہو اور اس وقت وہ صبر کرے تبھی جا کے اس کے صبر کا مقام پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتنی اللہ اللہ کرتا ہے، اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، اتنا اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کا لوگوں کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے، سناتا ہے، سنتا ہے، لیکن جب اس کی عزت پہ بات آ جاتی ہے، کیا یہ اللہ کی حیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا اس وقت بھی یہ اللہ کو سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ صوفیاء کہتے ہیں جب کسی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، عزت پہ، انا پہ ضرب لگتی ہے، یا کوئی بندہ خود کو ملامت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ملامت والے مقام کو اختیار کرتا ہے، تو اس وقت اس کا صبر کرنا کیسا ہوتا ہے، اور وہ صبر کرنا بڑا عظیم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا، کشف المجوب کے اندر آپ نے یہ ذکر واقعہ کیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک مسافر خانہ آیا، میں وہاں پر رکا، میرے کپڑے چونکہ کچے سڑکیں ہوتی تھی، کچی زمینیں تھیں، انہی کے اندر سے راستے ہوتے تھے، تو دھول مٹی گرد بار بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے کپڑے بسیدہ ہو چکے تھے، میں کافی دنوں سے سفر پہ تھا، میں مسافر خانے پہ رکا، کچھ مسافر، کچھ نوجوان پہلے سے وہاں پر موجود تھے، میں بھی اندر گیا، جیسے ہوٹل بنے ہوتے ہیں وہاں پر مسافر خانے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، جہاں پر کھانا بھی ملتا تھا، یہ جو جانور ہوتے تھے ان کے لیے چارگاہیں بھی ہوتی تھی، ان کو بھی گھاس مل جاتا تھا، ان کے بھی کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور بندے کے آرام کرنے کا بھی انتظام ہوتا تھا، مسافر خانے پہلے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے کچھ جوان وہاں پر موجود تھے، میں تھوڑا سارا فاصلے پہ جا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خربوزہ کھا رہے تھے، میرے پاس بھی خادم آیا، اس نے کہا کیا چاہیے، میں نے حسب توفیق کہا کہ تھوڑا سارا کھانا دے دو اور پانی یا شربت دہی دے دو تھوڑا سارا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا، وہ جو نوجوان بیٹھے تھے وہ میری حالت دیکھ کے انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید کوئی فقیر بیٹھا ہوا، کوئی معاذ اللہ بھیک مانگنے والا بیٹھا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے اپنے شغل میں، اپنی مستی میں اپنے خربوزے کے چھلکے میری طرف پھینکنے لگے، لو یہ کھا لو، لو اٹھاؤ اور کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چھلکے میرے منہ پہ لگے، کچھ میرے جسم پہ لگے، کچھ میرے پاس انہوں نے پھینکے، کچھ چھلکے ان کے پاس پہلے بھی پڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے میری طرف ایک ایک کر کے پھینکے، اور کچھ جو وہ کھا رہے تھے انہوں نے وہ بھی چھلکے میری طرف پھینکے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، میں خاموش رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میری عزت پہ ضرب لگی، انا پہ ضرب لگی، میں خاموش رہا۔ آپ خود یہ لمحہ سوچ کے دیکھ لیں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں، 4-5 جوان ہوں یا 2-3 جوان ہوں، وہ کوئی چیز کھا رہے ہوں اور وہ چیز کھا کے چھلکے آپ کے اوپر پھینک دیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا آپ کا غصہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔
اور کچھ نہیں تو آپ انہیں ڈانٹ دیں گے، آپ ان کو گالم گلوچ پہ بات آ جائے گی کہ تمیز کر، حیا کر، تجھے کوئی عقل نہیں، تو کیا کر رہا؟ آپ نے وہاں پر کوئی بد دعا نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آپ نے کشف المحجوب میں لکھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری روحانیت کی منزل رکی ہوئی تھی، مجھے راز سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری منزل کیوں رکی ہوئی ہے، میں راز ڈھونڈ رہا تھا، مجھے روحانیت کی منزل جو رکی ہوئی تھی اس کے لیے راز نہیں مل رہا تھا، لیکن میں وہاں مسافر خانے میں موجود تھا، نوجوان خربوزہ کھا رہے تھے، انہوں نے میری طرف چھلکے پھینکے، ضرب لگی، میں خاموش رہا، میں نے صبر کیا۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہ لفظ لکھے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے صبر کرنے پر میری روحانیت کا وہ جو سفر رکا ہوا تھا اللہ نے وہ جاری فرما دیا، میرا وہ سفر چل پڑا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ صبر ہی کاشف راز تھا، صبر کرنے کی وجہ سے جو مجھے منزل ملنی تھی وہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ منزل میری رکی ہوئی۔ داتا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات کیے ہیں، بڑی کرامات ہیں آپ کی، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، 1000 سال ہونے کو ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے، لوگوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ یا جن کا ایمان داتا صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کی نسبت داتا صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا کہتا ہے۔ آج بھی نوجوان وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں داتا صاحب کی شان کے بارے میں، جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن پوچھیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آیا تھا، میری منت پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے، بابا جی کا وسیلہ دے کے، بابا جی کے نیک کاموں کا وسیلہ دے کے، بابا جی کی قربانیوں کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا قبول فرما دی ہے، آج شکرانے کے طور پہ چادر چڑھانے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہفتے میں ایک دن انہوں نے طے کر رکھا ہے، پکا کر رکھا ہے کہ ہم نے وہیں پہ جا کے ڈیرا لگانا ہے اور داتا صاحب کی نگری میں بیٹھ کے تصوف کرنا ہے، وظائف کرنے ہیں، فیض حاصل کرنا ہے۔ داتا صاحب کی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں قبر کی شان بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے، میں داتا صاحب کے عمل کی زندگی کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ داتا صاحب نے زندگی کس طرح گزاری، داتا صاحب نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس طرح زندگی گزاری۔ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کر کے زندگی گزاری، آپ نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر اور اپنے مرشدوں کے کہنے پہ یہاں پر ڈیرا لگایا، تو ایسے زندگی گزاری۔ میں قبر کی شان بیان نہیں کر رہا، میں ان کے عمل کی وجود کی برکتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح ان سے فیض حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کریں۔ امان اللہ خان بہت بڑے کامیڈین ہوئے ہیں پاکستان کے، تیسری نسل کو وہ ہنسا کے گئے ہیں، تھے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آفتاب اقبال کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ بات خود سنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج منو اللہ نے بڑے رنگ لائے ہیں، لیکن کدیوں بھی زمانہ سی کہ میں داتا دربار دے بار گلے چ صندوق پا کے ٹافیاں تے اتراں بیچدا ہوندا سی کہ داتا صاحب نے رنگ لائے۔ تو آفتاب اقبال نے کہا چھوڑو کیا باتیں کرتے ہیں آپ، قبروں پہ آ گئے ہیں، یہ آتش پرستی، یہ بت پرستی ہے وہ۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے انداز میں کہا ٹھہر جا تو بس کر، تینوں کی پتہ، مینوں پتہ ہے میں زندگی پہلے کہیں دی گزاری ہے، لیکن میں داتا دے بوئے تے ڈیرا لایا تے داتا نے ویکھ منو اج تیرے سامنے بٹھایا۔ کہ جن کے نظریے مضبوط تھے انہوں نے فیض لیا، برکتیں لی، اور پھر معاذ اللہ انہوں نے داتا صاحب کو خدا نہیں مان لیا بلکہ داتا صاحب کے ذریعے سے خدا کو مان لیا۔ میرے عزیزوں، شرک، بدعت، ہم سب ان چیزوں کو مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، پرہیز بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کبھی بھی کوئی ایسا جملہ، ایسا عمل، ایسی حرکت، ایسی ادا نہیں اپنائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم جوڑتے ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا، اگر تب انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا تھا، آج ہم اپنے ذکر کے اندر ان کے نام کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے 19-20 صفر مظفر کو، 17, 18, 19, 20, 21 4-5 دن آپ کا عرس مبارک چلتا ہے۔ تو آپ کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آج آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محسن جو ہمارے بڑوں کو آباء و اجداد کو دین سکھانے والے ہیں، اللہ تعالی ان کی قبروں پر کروڑوں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔